ناظرین، کراس چیک میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں بات کریں گے اس اہم پیش رفت کی جو امریکہ اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات اور ایک امن معاہدے کے مسودے پر بقول امریکی ایلچی زلمے خلیلزاد کے کہ اتفاق ہو چکا ہے، وہ بھی اصولی طور پر ایک ڈرافٹ یا ایک روڈ میپ امن کا جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، جس پہ اتفاق ہو چکا ہے، لیکن بہت ساری منزلیں باقی ہیں۔ اس امن کی تلاش میں سفر کا آغاز ہے، اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں پوری دنیا کے اندر جو جن کے بھی اسٹیکس ہائی ہیں۔ اس افغانستان کی سرزمین جو گزشتہ کئی دہائیوں سے خون ریزی کا مرکز رہی ہے اور ہر ایک کی خواہش یہ کہ وہاں پر امن ہو، لیکن یہ امریکہ اور جو طالبان ہمیں راضی نظر آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کابل حکومت ہے اشرف غنی صاحب کی، وہ ناراض کیوں ہیں اور ان سے طالبان نے مذاکرات کرنے سے انکار کیوں کیا ہے؟ بہت زیادہ سوالات ہیں۔ کیا امریکہ انخلا فوری طور پر کر دے گا مکمل طور پہ افغانستان سے؟ ٹرمپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ 17 برس، 1 ٹریلین کا خرچہ، اور اس کے بعد کیا یہ سوال گونج رہا ہے مختلف حلقوں کے اندر، کیا امریکہ افغانستان میں جنگ ہار گیا اور اسی کی وجہ سے مذاکرات کی میز پر بیٹھا ہوا ہے طالبان کے ساتھ؟ اور ساتھ ساتھ میں جو پاکستان نے جس طرح سہولت کار کا ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اس پر کیا مضمرات ہوں گے آنے والے دنوں کے اندر؟ اور کہیں یہاں پر ماضی تو نہیں جو ہے وہ دہرائی جائے گی کہ ہسٹری جس طرح ریپیٹس اٹ سیلف، کہ جس طرح 1989 میں انخلا ہوا تھا سوویت یونین کا، اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ خون ریزی پھر سے افغانستان کی سرزمین پر ہم نے دیکھی تھی۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اب آنے والے دنوں کے اندر کیا پرامن افغانستان ہوگا یا خونریز افغانستان ہوگا، اور اس کے جو مذاکرات کے اور اس کے مثبت اثرات ہوں گے وہ پاکستان اور خطے پہ کیسے ہوں گے؟ لیکن امن کی منزل کافی دور نظر آ رہی ہے۔ یہ انہی سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت ہی ریسپیکٹڈ پینلسٹ ساتھ موجود ہیں اس پروگرام کے اندر۔ ایاز وزیر صاحب، ماہر افغان امور، سابق سفارتکار، بہت بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب۔ حبیب اللہ خان صاحب بڑے طویل عرصے تک غیر ملکی میڈیا کے ساتھ رہے ہیں اور افغانستان پر بہت زیادہ انہوں نے رپورٹنگ کی ہے اور ان ٹاکس کے اوپر بھی کافی گہری نظر ہے۔ بہت بہت شکریہ حبیب اللہ صاحب۔ جنرل امجد شعیب صاحب، جانے مانے دفاعی تجزیہ کار، ہمیں ویڈیو لنک سے انہوں نے جوائن کیا ہے، اور ساتھ میں ماہر افغان امور رحیم اللہ سرزئی صاحب ہمیں کچھ دیر میں پشاور سے جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے حبیب اللہ خان صاحب، یہ واشنگٹن، دوحہ اور کابل میں اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ کافی ہلچل ہے، کافی بے یقینی ہے، اندر کی کیا خبریں لگ رہی ہیں؟ آپ آج بھی ان ٹچ رہے ساری ڈیولپمنٹ سے؟ جی دیکھیں، تھینک یو اویس۔ شروع کرنے سے پہلے اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کے لوگ امن چاہتے ہیں، پاکستان کا اس میں ایک کردار ہے اس امن میں لانے کے لیے، اور واشنگٹن بھی لگتا ہے کہ کافی جلدی میں ہے کہ افغانستان میں امن آ جائے، ساروں کے انٹرسٹ میں ہے یہ بات۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو لگ ایسے رہے کہ 89 میں جو پوزیشن رشیا کی تھی، ابھی اس سال 2019 میں ایسے لگ رہا ہے کہ امریکہ اس پوزیشن میں ابھی لگ ایسے رہا ہے کہ آنے والا ہے۔ میرے خیال میں مائنڈ تو میک اپ کر لیا امریکہ نے وڈرال کے لیے افغانستان سے اپنی ٹروپس۔ اس سلسلے میں یہ جو امن بات چیت ہے ان کو کافی تیزی کے ساتھ وہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طالبان سے ان کے مذاکرات جیسے ہسٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہو گئے ہیں، مزید بھی آگے ہونے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ ضروری بات ہے کہ افغانستان میں طالبان اور امریکہ کا اگر ہو بھی جاتا ہے، اس کوئی معاہدہ ہو بھی جاتا ہے، میں اس طرف آؤں گا۔ سب سے پہلے ہم ایک مختصر سا اطلاع دیتے ہیں اور آپ یہ بتائیے گا کہ جو اطلاعات ہیں میرے پاس کیا اس میں کتنی صداقت ہے۔ امریکہ نے ایک اصولی طور پہ وڈرال پہ اپنے موقف دے دیا ہے، اتفاق کر لیا۔ ایک بات، ٹائم لائن نہیں دی ہے۔ بلیک لسٹ سے طالبان کے نام ہٹانے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ طالبان کے نقل و حرکت پر پابندی جو ہے وہ ہٹا دی ہے۔ تو یہ پرزنر ریلیز میں اس میں بھی ہے، طالبان کے پرزنرز جو ہیں ان کی وہ بھی ریلیز ریلیز بات چیت ہوئی ہے۔ جی دوسری طرف طالبان نے امریکہ سے کس کس چیز پر رضامندی کا اظہار کیا ہے؟ افغانستان کی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور اس کا مطلب ہے القاعدہ یا داعش یا القاعدہ جو ہے
اس کا نام نہیں لیا طالبان نے ابھی تک؟ طالبان سے جو بات چیت کی گئی ہے اس میں امریکہ نے ان کو کہا کہ آپ کنڈیم کریں القاعدہ کو اور ان کی ایکٹیویٹیز کو، ان کی لیڈرشپ کو آپ کنڈیم کریں، لیکن اس کنڈیمنیشن پہ ابھی تک کوئی اصولی ان کا موقف نہیں آیا اور نہ کوئی رضامندی ہوئی. سیز فائر پہ بھی نہیں، انہوں نے کمپلیٹ سیز فائر بھی نہیں دے رہے طالبان. سیز فائر پہ تو طالبان نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم سیز فائر کی ابھی اس سٹیج پہ کوئی گارنٹی ہم نے نہیں دی آپ کو. اچھا، کیا یہ اطلاع صحیح ہے کہ 3 فوجی اڈوں پر رضامندی ہو سکتی ہے طالبان کی اگر انخلا کی ایک ٹائم لائن دیں امریکی افواج؟ دیکھیں وہ تو بات کے مراحل ہیں کہ ان پہ کس ڈیٹیل میں وہ جاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو بڑے بیسز ہیں ان میں کسی قسم کی پریزنس امریکن ہو جائے، لیکن وہ تو بعد کی باتیں ہیں. جب ڈرافٹ اگریمنٹ ان کا ہو جائے گا، ایک دفعہ تو انخلا ہونا ہے، اس کے بعد جب ان کے آپس میں روابط ہوں گے، اسٹیبلش ڈپلومیٹک ہوں گے، تو اس میں پھر ہو سکتا ہے اس کو کوئی شکل دیں کہ ان بیسز میں کس رول میں ہوگا. ایک اور اطلاع، عبوری حکومت میں طالبان کی شخصیات کی شمولیت بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتی ہے، اس میں عبوری حکومت میں ان کے نمائندگان کی شمولیت. ایاز وزیر صاحب یہ بتائیے گا سر، اتنا سفارتکاری کا آپ کو تجربہ ہے، یہ سفارتکاری آپ کو کس طرح، کس لینس سے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے افغان حکومت کو جو ہے وہ بائی پاس کیا ہے امریکہ نے، اور خود مذاکرات کی میز پہ بیٹھا ہے طالبان کی، اور ظاہر بات ہے کہ پاکستان نے سہولت کاری دی ہے، تو اس ڈپلومیٹک ایفرٹ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے، تو امریکہ اور طالبان کا کوئی ایک دم تو بات چیت شروع نہیں ہوئی. طالبان کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ہم افغان حکومت سے بات نہیں کریں گے، ہم امریکہ سے بات کریں گے. امریکن جواباً کہتے تھے کہ تم افغان حکومت سے بات کر لو، ہم تم سے بات نہیں کر رہے. تو یہ کوششوں سے، جس میں پاکستان کی بھی خاصی ہیوی کنٹریبیوشن ہے، دونوں اس پہ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم مل لیتے ہیں، کیونکہ گاڑی کو آگے چلانا ہے، امن لانا ہے، تصفیہ کرانا ہے. اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی بہت زیادہ جلدی ہے کہ فوج واپس بلا لے، اپنے قوم کو خوشخبری دے. اگلے سال الیکشن کی تیاری ابھی سے، آدھا ٹینیور تو ختم ہو گیا، باقی 2 سال رہتے ہیں. باقی 2 سال میں صرف 1 سال الیکشن کی اس کے کام کے لیے، لاسٹ ایئر تو الیکشن ہوگا. انٹرنل ڈائنامکس ہیں اور اس کی اکنامک ڈائنامکس ہیں. انٹرنل ڈائنامکس اس کے ذاتی بھی ہیں، اور لوگ بھی سارے امریکن چاہتے ہیں کہ یہ پرائے جنگوں سے ہم پیک اپ کر کے واپس آ جائے. کیا فائدہ ہے، 1 ٹریلین سے زیادہ ہم نے پیسے ڈالر لگائے، بندے ہمارے مر رہے ہیں، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں. تو یہ پاکستان کے کنٹریبیوشن میں کہوں گا بہت ہیویلی کہ دونوں راضی ہو گئے، بات چیت کر لی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ افغان حکومت کو بالکل ختم بات نہیں کرنا. طالبان بھی جانتے ہیں کہ جب امریکہ کے ساتھ ہماری باتیں ہو جائے، جو بھی کنڈیشنز آپ نے بیان کی یا اور بھی ہوں، تو اس کے بعد ہم، ظاہر بات ہے اصلی بات تو دوسرے دور میں ہوگی جب افغان حکومت اور طالبان بیٹھیں. صحیح ہے، اصلی بات تو یہ ہے. آپ وہ امکان دیکھ رہے ہیں مستقبل کے اندر کہ وہاں پر طالبان کے ذہن میں بھی ہوگا کہ آگے چل کے بات ہوگی افغان حکومت سے. اور پھر ایک بات کہوں گا یہ بات کو مکمل کرنے کے لیے، کہ کابل حکومت بھی خاصے عرصے سے کہہ رہی تھی کہ طالبان ہم سے بات کر لے. ٹھیک، وہ راضی تھے ابھی تک. ابھی تھوڑا بہت گلہ ہے، ظاہر بات ہے، طالبان انکاری یہ بات نہیں کرتے. اور پھر افغان حکومت گئی بھی تھی ابو دہا بھی، طالبان نے پھر بھی بات نہیں کی. تو ایک خفقی سی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، خفت سی ہے، اس کو مٹانے کے لیے، اور لوکل کنزمپشن. ادروائز دے ول ہیو ٹو میٹ. اس کے علاوہ افغان مسئلہ حل ہو نہیں سکتا. جنرل امجد صاحب، یہ اشرف غنی صاحب کافی تیور دکھا رہے ہیں، اور جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ کہ آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ تیور یا غصے کا اظہار وہ پاکستان کی طرف کریں جیسے ماضی میں ہے. تو انٹرنل ڈائنامکس جو ہے وہ کافی کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں کے اندر. بالکل آپ کی بات درست ہے. جو صورتحال ہے وہ افغان حکومت کو بھی سمجھنی چاہیے تھی. پاکستان کا اتنا انفلوئنس نہیں ہے کہ وہ طالبان کو کسی بات پہ مجبور کر سکیں کہ وہ امریکہ کی یہ شرط مان لیں یا
وہ جا کے تو ڈائریکٹ بات چیت کرنا شروع کر دیں اشرف غنی گورنمنٹ سے، یہ پاکستان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن اشرف غنی صاحب نے اپنی تقریر میں جو کہا اس سے یوں لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر اس کا ملبہ پھینکنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ بجائے اس کے کہ غیر ملکی کسی بیرونی حکومت کا کسی کا اعلی کار بنے، اس کی بجائے آپ اپنے افغان عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو اعلی کار بننے سے تو اس کو سوائے پاکستان کے اور کوئی اس میں معاونت کر نہیں رہا۔ تو اسی سے میں ہمیشہ میرے سوچ میں یہی رہا کہ پاکستان کو بھی ایک ریجنل اپروچ لینی چاہیے تھی۔ اچھا، اب دوسری طرف صورتحال اشرف غنی جو سمجھ نہیں رہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نکلنے کے لیے جلدی میں لگتا ہے کیونکہ ان کا پبلک اوپینین کافی حد تک خلاف ہے، اور ٹرمپ نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ میں نے اپنے جنرلز کو موقع دیا تھا، ورنہ تو اس کا صدر بننے سے پہلے ہی اس کا کہنا یہی تھا کہ یہ جنگ بیکار ہے، ہمیں نکلنا چاہیے اور میں نکل آؤں گا جب بھی میں پریزیڈنٹ بنا۔ تو لیکن انہوں نے جنرلز کو آپ نے کہا کہ جی آپ کہتے ہیں میں آپ کو 700 بلین اور دیتا ہوں، اس کے علاوہ میں ٹروپس بھی 4000 بھیج دیتا ہوں، آپ مجھے رزلٹ دکھائیں۔ لیکن جب رزلٹ پھر 0 آیا تو اب وہ حق بجانب ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ اسی طرح اس کے جنرل جو ہیں اس کو آگے لگائے رکھیں گے اور یہ بے نتیجہ جنگ جو ہے اس میں پیسہ لگتا رہے گا۔ چنانچہ لگتا یوں ہے کہ اگر اشرف غنی یہ بس مس کر دیں گے تو امریکہ ہو سکتا ہے کہ خود طالبان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر کے تو باہر نکل جائے۔ جس طرح کہ آپ کو یاد ہے کہ سوویت یونین اس وقت نکلا تھا اور اس نے مجاہدین سے ایک معاہدہ جو کیا، بعد میں وہ امپلیمنٹ بھی نہ ہوا، لیکن چونکہ سوویت یونین نکلنے میں جلدی تھی اس کی، وہ نکل گئے اور افغانستان کو اسی حال میں چھوڑ گئے جو جیسے بعد میں ہم نے دیکھا۔ اب چیز یہ ہے کہ طالبان، میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ طالبان جو ہے وہ بھی موسٹ پروبلی یہی چاہتے ہیں کہ امریکہ نکلے، اور اس کے بعد کیونکہ میں نے جو سنی ہے بعض چیزیں ان کو دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ افغان آرمی آج اچھی خاصی مضبوط ہے اور وہ ان کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے، لیکن طالبان کو یہ فیلنگ ہے کہ انہوں نے ان روڈز بنائے ہوئے ہیں، اور اگر امریکہ چھوڑ گیا تو افغان آرمی جو ہے اس میں سے بہت سارے دھڑے جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ ملیں گے۔ اور اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بن جاتی ہے تو پھر اشرف غنی اپنی حکومت کو بچا نہیں سکیں گے طالبان کے آنسلاٹ سے۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اس وقت وہ امریکہ کے ساتھ مل کے مذاکرات سے کچھ فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے جو انٹرسٹنگ پوائنٹ کیا ریز، میں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کے ساتھ جیسی رابطہ ہوگا تو ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ طالبان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے۔ اگر ہم وہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ جلدی نکلنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اندرونی طور پر کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس وقت طالبان کی؟ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب معروف تجزیہ کار، صحافی، ماہر افغان امور ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہے۔ رحیم اللہ صاحب کچھ ذرا بتائیے گا کہ کیا مائنڈ سیٹ کیا اس وقت طالبان کا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کافی چیزیں تو کنسیڈ کر رہا ہے امریکہ، طالبان نے اتنا کنسیڈ نہیں کیا آن پیس آف پیپر یا جو اطلاعات ہمیں آ رہی ہیں۔ دیکھیں طالبان تو بڑے اپ بیٹ ہیں، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، ان کا مطالبہ مانا گیا، امریکہ نے ان سے مذاکرات شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ غیر ملکی فوجوں کو نکالیں، امریکہ مان گیا ہے۔ امریکہ نے کہا طالبان سے کہ آپ جنگ بندی کریں، طالبان فی الحال نہیں مانے۔ امریکہ نے طالبان سے کہا کہ افغان حکومت سے بات چیت کریں، طالبان فی الحال نہیں مانے۔ طالبان تو میرے خیال میں ان کے جو اسپرٹ ہے، جو ان کا اس وقت ایک وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کچھ مقاصد حاصل کر لیے، اور جو ان کے مقاصد ہیں وہ چاہیں گے ان کے قیدی رہا ہو جائیں، ان کے جو طالبان کے رہنماؤں کے نام UN سیکیورٹی کونسل کی بلیک لسٹ سے نکل جائیں، یہ سارے ان کے مطالبات ہیں۔ میرے خیال میں طالبان نے اپنا ذہن تیار کر لیا ہے کہ جو مقاصد وہ جنگ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکے، کافی تو حاصل کر لیے تھے، جو حاصل نہیں کر سکے وہ مذاکرات کے ذریعے حاصل کریں گے۔ یہ ان کی فی الحال اسٹریٹجی ہے۔ رحیم اللہ صاحب مختصراً یہ فرمائیے گا کہ جو غنی برادر جب سے انہوں نے سربراہی حاصل کی ہے اس نیگوشیٹنگ ٹیم کی، تو کافی فرق نظر آ رہا ہے، اور ایک طرح سے
جس طرح ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک لیڈرشپ کرائسس نظر آ رہا تھا طالبان کی نیگوشیٹنگ ٹیم میں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہی از دا رائٹ پرسن فار کیرنگ آؤٹ دس نیگوسیشن، ریزلٹ اورینٹڈ نیگوسیشنز؟ لیکن اویس میں تو سمجھتا ہوں کہ جب سے ملا عبدالغنی برادر پچھلے سال اکتوبر میں رہا ہوئے اور انہوں نے تھوڑا عرصہ آرام کیا، اس کے بعد سے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں طالبان کی تحریک میں، اور اس کے جو ان کی ممبرشپ تھی طالبان کی رہبری شورا میں وہ بحال ہو گئی تھی، وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ جیل میں رہے 8 سال، تو وہ واپس رہبری شورا میں آ گئے، اور اس کے بعد سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ساری تحریک کو وہی چلا رہا ہے، صحیح، کیونکہ وہ اس سے پہلے نائب امیر رہ چکا ہے، اس کا ایک فوجی بیک گراؤنڈ ہے، ملٹری کمانڈر رہا ہے، ابھی وہ سیاست میں بھی آ گیا ہے، اور شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ تو بالکل سکرین پہ نہیں ہے، وہ تو انڈر گراؤنڈ ہے، ایک سمبولک، تو جس طرح پہلے کسی ملا برادر نے تحریک کو چلایا جب ملا عمر اسکرین پر نہیں تھے، وہ بھی انڈر گراؤنڈ تھے، اسی طرح ابھی تحریک کو یہی چلائیں گے، یہی چلا رہے ہیں، اور میرے خیال میں ان سے زیادہ ابھی کسی کی پاورفل پوزیشن طالبان میں نہیں ہے۔ میں ایاز وزیر صاحب سے پوچھتا ہوں، ایاز وزیر صاحب کہ طالبان کا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مذاکرات جو ہے کہیں کسی ایک منزل پہ پہنچ سکیں گے آپ کو، یا غیر یقینی نظر آ رہا ہے مستقبل؟ دیکھیں، اگر آپ کا مراد امریکہ کے ساتھ ہے تو وہ تو میرا خیال ہے پہنچ جائیں کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بیکاز جیسے رحیم اللہ صاحب نے گنوا دی ہے، امریکہ نے ان کی ساری باتیں مان لی ہے، اور طالبان ابھی تک سیز فائر سے کترا رہے، بیکاز دونوں کے اگر ہم سیز فائر کر لیں تو اپنے فٹ سولجر جو ہمارے ہیں ان کو کنٹرول کرنا، اکٹھے رکھنا خاصا مشکل ہو جائے گا، تو امریکہ نے تو مان لیے، تو یہ فیز تو آسان ہے۔ اگر آپ نے اوورال بات کرنی ہے کہ افغان مسئلے کے حل کے اندر جو ان کا رول ہوگا وہ کیسے اور صحیح چلے گا، وہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے، وہ انتہائی پیچیدہ۔ میں کہتا ہوں یہ پہلا مرحلہ تو بہت ہی آسان ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، جب دوسرا مرحلہ شروع ہوگا کہ اشرف غنی حکومت کے ساتھ یہ بات چیت کے لیے بیٹھ جائے، تو افغانی جب افغانی کے ساتھ بات کرے گا افغانستان کی ملکیت کے بارے میں، تمہارا کتنا ایسا ہوگا، میرا کتنا ایسا ہوگا، کیسے چلائیں گے آنے والے دنوں کے اندر دوسرا جو مرحلہ ہے وہ بہت پیچیدہ ہے۔ ایاز وزیر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں، رحم اللہ یوسف زئی صاحب، جنرل امجد اور حبیب اللہ خان صاحب پروگرام میں شامل ہیں، تو بات کریں گے کہ بہت پیچیدہ جو روڈ میپ نظر آ رہا ہے افغانستان کا، آخر وہ کس نہج پر پہنچے گا۔ ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک، اور بات کر رہے ہیں امن معاہدے اور اس کے مسودے پر رضامندی امریکہ اور طالبان کے درمیان، اور اس کے بعد اس کے مضمرات اور مستقبل کا جو منظرنامہ کیسے ہوگا۔ ایاز وزیر صاحب بریک سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بہت ہی پیچیدہ، کمپلیکیٹڈ ہے آگے والا جو اگر ہم فیوچر سینیریو دیکھیں۔ حبیب اللہ صاحب، یہ جو کمپلیکیٹڈ جو پیچیدہ جو جس کا کیا ظاہری بات ہے، اس وقت افغانستان کے جو گراؤنڈ پہ سیکیورٹی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہرڈل کریٹ کر سکتی ہے فردر اس پیس پروسیس میں؟ دیکھیں جی، سیکیورٹی تو افغانستان کی جب سے امریکہ آیا کوئی اتنی انویبل تھی بھی نہیں، ہمیشہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حملے وغیرہ اور یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن کہ ایک کنسنسس ہے وہاں پہ امن کے لیے، لوگ چاہتے ہیں کہ امن آ جائے۔ ابھی جیسے ایاز صاحب نے بھی بتایا کہ میرے خیال میں بھی امریکہ اور طالبان کا جو ہے یہ تو آسان مرحلہ ہے۔ امریکہ نے تو جس طرح کہتے ہیں وہ مائنڈ میک اپ کر لیے، گیون ہے کہ وہ جا رہے ہیں۔ اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ نیگوسیشن میں رحیم اللہ صاحب نے بھی جیسے بتایا بریک میں کہ طالبان کے اہداف تو تقریباً انہوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ اتنی تیزی سے جب آپ نیگوسیشن کرتے ہیں اس میں ہوتا ہے اس طرح ہے کہ آپ دیر زیادہ لیتے ہیں اور لیتے کچھ نہیں ہیں، کیونکہ امریکہ بھی تو جلدی میں ہے، وہ زیادہ جو بھی مطالبات ہے طالبان کے وہ دیتے جا رہے ہیں، کم مان رہے ہیں۔ تو خدشہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کی صورتحال اس کے بعد خراب ہو سکتی ہے اگر انخلا ہو جائے جلدی کے اندر۔ اگر انخلا ہو جائے اور افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت نہیں بڑھتی، وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، تو پھر تو آبویسلی یہ بھی گیون ہے کہ سیکیورٹی کے حالات جو ہیں اس سے زیادہ خراب ہونے کا خدشہ اس لیے ہوگا کہ پھر تو طالبان بھی غصے میں ہوں گے،
کہ امریکہ سے تو ان کا معاہدہ ہو گیا ہے لیکن افغان حکومت جو ہے وہ بات نہیں مان رہی. تو یہ بات افغان حکومت کو اور طالبان کو بھی, یہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا میرے خیال میں امریکہ اور طالبان کا, لیکن زیادہ پیچیدہ جو ہوگا وہ افغان, اب انٹرا افغان جو ہے جو بات کر رہے ہیں اس کے انٹرا افغان جو بھی کانفلکٹ جو اگر ابھر سکتا ہے, جس طرح ماضی میں بھی دیکھا, تو اس کے بعد فیوچر کے اندر پاکستان کو کتنا آن گارڈ رہنا پڑے گا, ہوشیار رہنا پڑے گا. جنرل امجد صاحب, اگر یہ ساری ڈیولپ ہوتی ہے تو ماضی میں بھی دیکھا ہم نے ہیروئن کلچر, کلاشنکوف کلچر اور پھر اور جو آپ نام لے سکتے ہیں وہ بگاڑ ہوا ہمارے اپنے آنگن کے اندر. تو پاکستان کو کتنا کوشش, بات یہ ہے جی پاکستان تو حد تک ڈیسٹیبلائز رہے, ہو جائے دوبارہ جس طرح کے مجاہدین کے دور میں ہوا تھا طالبان کے دور سے پہلے, یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا چیلنج ہوگا, بہت زیادہ پرابلمز ہوں گی. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے اس چیز کی مخالفت کرتا رہا ہے کہ امریکہ یہاں سے جانے سے پہلے کچھ معاملات طے کرا کے جائے, ایک حکومت بٹھا کے جائے. اس طرح نکلنا امریکہ کا مناسب نہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک ذمہ دار ملک کو کرنا بھی ایسے چاہیے. امریکہ اپنی اس کی جلدی ہو سکتی ہے نکلنے کی, لیکن 17 سال 18 سال یہاں بیٹھ کے جو کچھ تباہی کی ہے اب اس کو سمیٹنا بھی ان کی ذمہ داری ہے. اگر وہ طالبان کو فورس کر کے اشرف غنی کے ساتھ یا جو بھی حکومت ہوگی اس کے ساتھ بٹھائیں گے نہیں تو پھر خود ان کا نکل جانا تو پیچھے کیوس ہے. اس کے بعد تو طالبان جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کو وہ سمجھیں گے کہ تقریباً وکٹری ان کو مل چکی ہے, اور جو ان کے انسائیڈرز ہیں آلریڈی جیسے ہم اکثر دیکھتے بھی ہیں تو وہ افغان آرمی کو وہ نیوٹرلائز کرنے کے لیے وہاں سے لوگ توڑیں گے ان کے. یہ چیز بہت ڈیزاسٹرس ہوگی اور افغانستان میں کبھی امن نہیں آ سکے گا. یہ ایکچولی اصل چیز یہی ہے کہ طالبان کو بھی اور افغانستان کے سارے لیڈرز کو خود عقل کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے کہ گیو اینڈ ٹیک کی کوئی صورتحال نکال کے ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کر کے تو یہ امن لے کے آئے, بجائے اس کے کہ امریکہ کی طرف دیکھیں یا کسی اور کی طرف دیکھیں. ایاز وزیر صاحب سے ایک مختصر کامنٹ لے کے رحیم اللہ صاحب کے پاس جاؤں گا. ایاز وزیر صاحب, یہ آپ اسی طرح کی ایک پکچر ایمرج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اگر یہ سارے معاملات اسی طرح گڈمٹ رہے؟ نہیں, حالات اگر گڈمٹ ہوئے, کوئی صحیح تصفیہ نہیں ہوا. دیکھو 3 فریق ہیں, امریکہ ہے, طالبان ہے, اشرف غنی ہے, افغان حکومت. اگر ان تینوں کا ایک تصفیہ نہ ہوا جس کے اندر افغانستان کو آئندہ چلایا جائے تو پھر تو قیاس ہے, پھر تو افراتفری وہی 90s والی بات ہوگی. جس کی جتنی زیادہ طاقت ہو اتنا علاقہ اس کے قابو میں آئے گا. طالبان کا بھی وار لارڈزم ہو جائے گی جیسے ہم نے دیکھی تھی. افغانستان تباہی کی طرف چلا جائے گا, لیکن پھر اس تباہی سے انفارچونیٹلی آپ نہیں بچ سکیں گے. آپ کتنی بھی کوشش کر لیں, یہ میں کھل کے کہتا ہوں, کتنی بھی باڑے لگا لے, کتنی بھی فوج بارڈر پہ لے جائے, وہ اتنا بھیانک قصہ ہوگا کیونکہ اس میں دوسرے پلیئر ہوں گے. ہم تو صرف طالبان اور افغان حکومت دیکھتے ہیں, اس میں دوسرے ملک بیٹھیں گے جو آپ کے طاق میں بیٹھے ہیں کہ کب موقع ملے گا کہ ہم یہ باقی پاکستان پہ بھی حملہ کریں. پھر اس میں یہ دیکھیں نا, پھر اس میں پاکستان کیا کرے ابھی؟ جی میں نہیں, پاکستان کیا دیکھیں نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوگی, لیکن کیا یہ پاکستان کا قصور ہوگا اگر افغان خود عقل نہ کریں, آپس میں مل کے نہ بیٹھ سکیں؟ پھر ہمارے لیے کیا رستہ, ہم کیا کریں؟ میں جنرل صاحب آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ اسی کو میں رحیم اللہ صاحب سے, رحیم اللہ یوسفزئی صاحب, طالبان کی کیپیبلٹی بھی تو نہیں ہے کہ وہ اب آنے والے دنوں کے اندر ایک پرامن افغانستان کی پوری بنیادیں رکھ دے اور حکومت بھی بنا لے اور ساری لسانی اکائیوں سے وہ نیگوسیشن بھی کر لے, ان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لے آئے. بہت مشکل مرحلہ ہوگا طالبان کے لیے بھی اس کو سنبھالنا پورے افغانستان کو. دیکھیں, بالکل طالبان نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں افغان حکومت سے مذاکرات نہیں کرتے لیکن افغانستان کے سیاسی, قبائلی اور مذہبی رہنماؤں سے اور گروپوں سے بات کرنے کو تیار ہیں. یعنی بات یہ ہے کہ اس حکومت کو ہم نہیں مانتے. یہ جو ہے یہ کٹ پتلی جو بھی ہے, بالکل صحیح. لیکن اگر اسی حکومت میں ایسے لوگ ہوں گے, ایسی پارٹیاں بھی ہیں اور اس میں زیادہ جو ہیں سیاسی رہنما بھی ہیں, قبائلی بھی ہیں, مذہب بھی ہیں, تو ان سے ہم بات کرنے کو تیار ہیں اور ہمارے ان سے رابطے بھی ہیں.
آپ دیکھیں پھر افغانستان میں 3 سیاسی جماعتوں نے اپنی اپنی مذاکراتی ٹیمیں بنا دی. ایک بنائی ہے جمعیت اسلامی نے، جو صلاح الدین ربانی وزیر خارجہ کی پارٹی ہے، ڈاکٹر عبداللہ کی پارٹی ہے جی، اور حالانکہ وہ حکومت کا حصہ بھی ہیں لیکن حکومت کے خلاف بھی. ایک مذاکراتی ٹیم بنا دی ہے عبدالرشید دوستم کی جنبش ملی اسلامی پارٹی نے، اور ایک بنا دی ہے گلبدین حکمت یار کی حزب اسلامی نے. تو یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. میرے خیال میں طالبان شاید ان تینوں سے مذاکرات شروع کر دیں اور کہیں کہ جی ہم تو اور بھی آئیں، ہم بات کریں گے ان سے. دیکھیں یہ طالبان اپنی شرائط کے اوپر یہ مذاکرات کر رہے ہیں ابھی تک، اور انہوں نے دیا کم ہے اور لیا زیادہ ہے جو امریکہ سے جو بات چیت چل رہی ہے. رحیم اللہ صاحب، میں واپس آپ کے پاس پوائنٹ لے کر آؤں گا. حبیب اللہ صاحب، یہ جو اشرف غنی صاحب کا ہم نے دیکھا رہی کہ انہوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو ایز اے نیشنلسٹ لیڈر کے طور پر وہ منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. فار ایگزامپل امر اللہ صالح جو فارمر NDS کے تھے، وہ نارتھ سے ہیں، ان کو کیبنٹ میں لے لیا. اسد اللہ خالد جو تھے وہ بھی NDS میں تھے، ان کو بھی کیبنٹ میں لے لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ مستقبل کے اندر وہ کہیں نہ کہیں مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں. سینس تو یہی آ رہا ہے جی. ابھی اگر آپ دیکھ لیں تو جیسے آپ نے کہا امر اللہ صالح پہلی بھی NDS کی، جب یہ ابھی تو نہیں ہے، جب پہلے NDS کے یہ چیف رہے تھے تو پاکستان کے ساتھ ایک مرحلے میں تعلقات کافی خراب ہو گئے تھے، اور تو یہ ان میں سے تعلقات کے خراب رہنے میں ان میں یہ ایک فیکٹر تھے، امر اللہ صالح اور ایک وزیر، جو کہ پھر ڈیمانڈ بھی یہی تھی کہ تعلقات بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ان کو سائٹ پہ کیا جائے. تو انہوں نے جی ابھی تو ایک ریزسٹنس وہ شو کر رہے ہیں. میرے خیال میں وہ تھوڑی فرسٹریشن سے بھی آتی ہے، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں طالبان ان سے مذاکرات کریں لیکن طالبان ان سے مذاکرات نہیں کرے. تو تھوڑی فرسٹریشن، تھوڑا غصہ اور یہ چیزیں جو ہیں ان کی پرسنالٹی ان کے سپیچز میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور جس طرح انہوں نے یہ ریسنٹ ہے، یہ امر اللہ صالح اور اسد اللہ خالد کا آپ نے جو کہا، یہ ابھی ریسنٹ انڈکشنز ہیں ان دونوں کی. میں بریک میں جو بات کر رہا تھا ایاز وزیر صاحب سے، رحیم اللہ صاحب، وہ یہی بات کر رہا تھا کہ Americans are capable of throwing Mr. اشرف غنی into a dustbin of history. اور ایاز وزیر صاحب اس سے اتفاق کر رہے تھے. میں آپ کا بھی کامنٹ لے لیتا ہوں بریف اور پھر بریک پہ جاتا ہوں. جی مجھ سے پوچھا آپ نے؟ نہیں، میں رحیم اللہ یوسفزئی صاحب سے پوچھ رہا تھا. اچھا وہ میں شروع ہو جاؤں؟ جی رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، میں نے کہا کہ Americans capable of throwing Mr. اشرف غنی into a dustbin of history. میرے خیال میں شاید وہ ایسا نہیں کریں گے. دیکھیں اگر اشرف غنی مزاحمت کرتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، پھر تو کوئی بات ہے. اشرف غنی ظاہر ہے، دیکھیں یہ اگر وہ ساری باتیں مان لیں مذاکرات سے پہلے ہی، تو پھر ان کی کیا حیثیت ہوگی. وہ جو یہ گفتگو کر رہے ہیں، ان کے اوپر افغانستان میں کافی تنقید ہوئی ہے. ان کے جو سب سے بڑے اس وقت میرے خیال میں حریف بن رہے ہیں محمد حنیف اتمر، جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں. اتمر نے آج بیان دیا ہے کہ اشرف غنی کا جو رویہ ہے وہ مذاکرات کو ناکام بنانے کی کوشش ہے. ایک رسہ کشی جاری ہے اور اس امن معاہدے کے حتمی دستخط ہونے سے پہلے معاملہ کافی پیچیدہ ہے. ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو افغانستان کا مستقبل اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے امن کا مستقبل بھی بہت سارا ڈیپینڈ کر رہا ہے اس امن معاہدے پر. ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین ویلکم بیک. اور یہ آخری سیگمنٹ ہے اس پروگرام کا جس میں بات کر رہے ہیں امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک امن معاہدے کے مسودے پر اصولی طور پہ رضامندی ہو گئی، لیکن اس کے بعد کتنا معاملہ پیچیدہ ہوگا اور اس کے مستقبل کے مضمرات پاکستان پر کیا ہوں گے، اور خود افغانستان کے جو انٹرنل میٹرز ہیں اس پہ کس طرح اس کے اثرات ہوں گے. بات کریں ایاز وزیر صاحب، ہم نے عمل پہ بات کی، کتنا پیچیدہ ہوگا، ماضی کی بات کی کہ ماضی میں کس طریقے سے بگاڑ ہوا ہمارے اپنے آنگن میں. یہ بتائیے گا کہ اس امن معاہدے پر اگر یہ عمل درآمد ہوتا ہے تو ہمارے ہاں یہ TTP وغیرہ اور اس پہ آپ کوئی اثر دیکھ رہے ہیں اس کا؟ دیکھیے اگر یہ سلسلہ کامیاب ہو جاتا ہے امریکہ اور طالبان کا، پھر افغان حکومت کو بھی لے آئے درمیان میں، تصفیہ ہو جاتا ہے، افغانستان میں حکومت نہیں بنتی ہے دونوں کی، افغان حکومت اور طالبان کی رضامندی سے،
پھر تو بہت اچھی بات ہے، ہمارے لیے بھی بہت اچھی بات ہے. ٹی ٹی پی کے لیے کوئی جگہ نہ ادھر ہے نہ ادھر رہے گی، بیکاز انہوں نے تو امریکہ کے ساتھ آلریڈی کر لیا، اور ہمارے تو ماشاءاللہ دوست ہیں، تو ہمارے دشمن تو وہ نہیں پالیں گے. تو ہمارے لیے ملیٹنسی کے لحاظ سے افغانستان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ریجن میں واقعی ڈیولپمنٹ ہونی ہے تو یہ بہترین موقع ہوگا. آپ کا سی پیک بڑی تیزی سے کامیابی کی طرف چلا جائے گا، اور آپ دونوں، افغانستان خاص کر، پاکستان بھی بالکل ایک نیا سلسلہ ہوگا آل ٹوگیدر، اور پھر سینٹرل ایشیا تک تجارت کھل جائے گی. بڑا اس کا ایک مستقبل دیکھ رہے ہیں، اور ایک پورا روڈ میپ بہت بڑا. جن صاحب یہ بتائیے گا کہ سر بہت جگہ پہ یہ کنسرن پایا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی کی سینکچریز افغانستان کے اندر ہیں، اس پہ کیا اثر پڑے گا اس امن معاہدے کا؟ طالبان سے اگر جو ہے وہ بات چیت اپنے حتمی نتائج لے لیتی، حاصل کر لیتی ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ کچھ میڈیا بریفنگ کے اندر کور کمانڈر صاحب نے پشاور کے جو ہیں انہوں نے 3000 کچھ 100 کی تعداد بتائی ٹی ٹی پی کی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ اثر پڑے گا اور ان پہ ایکشن لیا جائے گا اگر یہ سارا معاملہ صحیح ہوتا ہے؟ میرا اپنا اندازہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ان کو نوٹس دیں گے اور ان کو یہ کہیں گے کہ جی یا تو آپ واپس چلے جائیں، یا اگر آپ نے یہاں رہنا ہے تو پھر یہاں سے آپ پاکستان کے خلاف کارروائیاں نہ کریں. لیکن یہ سارا ڈیپینڈ کرے گا کہ طالبان کا اپنا اختیار آنے والی حکومت میں کتنا ہے. اگر وہ کسی ایسی حکومت کا حصہ ہیں جہاں وہ کولیشن پارٹنرز ہیں تو پھر سب کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. پھر ڈیپینڈ کرے گا کہ وزارتوں کی تقسیم کیسے ہوتی ہے، اور اگر ان کے پاس وزارت داخلہ ہے یا وزارت دفاع ہے تو شاید کچھ اختیارات ان کے بہتر ہوں. اگر یہ ان کے پاس نہیں ہیں تو اس صورت میں جس کے پاس ہوں گی وہ اپنی گیم چلا سکتا ہے، اور ہم بالکل شکایات کرتے رہیں گے، معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. یہ بڑا سارا ڈیپینڈ کرے گا کہ آگے حکومت کا سٹرکچر جو آئے گا اس میں طالبان کو کس حد تک رسائی حاصل ہے، ان کے اختیارات کیا ہیں، ان کے انفلوئنس کتنا ہے. ٹھیک ہے حبیب اللہ صاحب، یہ ذرا فرمائے گا کہ جو انٹرنلی ہم دیکھتے ہیں کبھی داعش کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں، القاعدہ کی پریزنس ہے، اور جس طرح رحیم اللہ صاحب بھی بریک میں بتا رہے تھے کہ ای ٹی آئی ایم ہے، آئی ایم یو ازبکستان اسلامک موومنٹ کی چھوٹی موٹی پریزنس ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان جو ہے وہ ان کو بڑے طریقے سے ہینڈل کر سکتی ہے افغانستان میں؟ دیکھیں جی، جہاں تک یہ باقی چھوٹی تنظیمیں ہیں، ای ٹی آئی ایم ہے اور القاعدہ جو کہ آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہو گئی ہے، ممبرز ان کے ہو سکتے ہیں ادھر ادھر، ان کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. مسئلہ زیادہ ہوگا داعش کا. داعش کے تو ابھی ننگرہار اگر آپ دیکھیں، یہ پورا بیلٹ جو ہے ہمارے بارڈر کے ساتھ، ادھر تو کافی لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں. افغان فورسز کی بھی کافی ان سے انگیجمنٹ ہوئی ہے، اور طالبان کی اپنی بھی ایک دو جگہوں پہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی ہے. تو وہ تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے جی کہ آپ صرف طالبان کی رسپانسبلٹی تو وہ نہیں ہوگی، وہ تو پھر افغان گورنمنٹ کی ہوگی، جو کہ کولیشن گورنمنٹ ہوگی، جس کی جیسی بھی ہوگی، وہ تو پھر جوائنٹ رسپانسبلٹی کے طور پر وہ ان کا مقابلہ کرے گی. لیکن میرے خیال میں چیلنج تو وہ ضرور ہوگا. صحیح ہے. میں رحیم اللہ ضعیف صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ ایک افغان طالبان کا ایک ماضی ہے جس میں خواتین کو آزادی نہیں ہے، جس میں ظاہری بات ہے کہ بہت ساری پابندیاں ہیں، اور جس کی بنیاد پہ پوری دنیا کی انہیں کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو وہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہم تبدیل شدہ طالبان دیکھیں گے اگر وہ بری حکومت کا حصہ بنتے ہیں یا کسی بھی کولیشن گورنمنٹ کا بنتے ہیں، یا وہ اسی ریجیڈیٹی کے ساتھ رول کرنا چاہتے ہیں افغانستان پر؟ دیکھیں، کچھ تو ان میں تبدیلیاں ہم نے دیکھی ہیں، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ طالبان نہیں ہوں گے جن کی وجہ سے ہمیں کافی نقصان ہوا یا ہماری بدنامی ہوئی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو پہلے ہماری ایک مذہبی پولیس قسم کی تھی، گاڑیوں میں پھرتے تھے، سفید جھنڈے لہراتے تھے اور جا کے لوگوں کی داڑیاں ناپتے تھے اور خواتین کے پردے دیکھتے تھے اور پھر سزا دیتے تھے، کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس طرح نہیں کریں گے. دیکھیں، یہ پچھلے سالوں میں افغان خواتین سول سوسائٹی کی اور پارلیمان کی اراکین وہ جا کے ان سے قطر میں ملی ہیں. پگواش کے جو کانفرنس تھی باقی وہ ان سے ملے ہیں، اور وہ کافی، وہ جو واپس آئیں تو انہوں نے جو اپنے تاثرات دیے تو وہ کافی ان سے متاثر تھے کہ طالبان تو
ہمیں اپنی بہن اور اس طرح بیٹیاں سمجھتے ہیں اور بڑا ان کا اچھا. تو میرے خیال میں ان کو احساس تو ہے کہ افغانستان تبدیل ہو گیا ہے، افغانستان تبدیل ہو گیا ہے، ان کو بھی تبدیل ہونا پڑے گا. وقت نے کافی کچھ سکھایا ہے. آنے والے دن ایک پیچیدہ امن معاہدے کا پروسیس، اہم پیش رفت، لیکن امن کی منزل کافی دور نظر آتی ہے. ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پرامن افغانستان ہوگا، ہمارا اپنا آنگن بھی پرامن ہوگا پاکستان کا. حاضرین اجازت دیجیے، خدا حافظ.